یہ مسجد عریش ہے، بدر کی ایک مسجد ہے، غزوہ بدر میں عریش کے مقام پر بنائی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر مقام تھا۔ یہ مسجد مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ایک پہاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ اس جنگ میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، ان میں سے 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار صحابہ کرام تھے۔ یہ مسجد نبی پاک علیہ السلام کی قیام گاہ بھی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فتح و نصرت کی دعائیں بھی یہی مانگی تھی۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی امور کی نگرانی کرتے تھے، اسی جگہ سے، اور ہدایات جاری فرماتے تھے، اور کس قدر وجد آفرین اور والہانہ شان کے حامل کلمات تھے کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور اسلام کو تاریخ ساز فتح اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ یہ غزوہ بدر میدان بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کی دوری پر واقع ہے، جہاں 17 رمضان کو اسلام و کفر کے درمیان عظیم معرکہ ہوا، جس میں کفر کو شکست ہوئی۔ فتح اسلامی کا یہ عظیم دن یوم الفرقان کہلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اپنے محبوب کو بھیج کر باب رسالت مکمل کر دیا۔ بہاروں کی زمین پر انبیاء علیہم السلام کی آمد ہوتی رہی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کی زمین پر بھیجا، ریگزار عرب میں بھیجا۔ اہل باطل کے معبودان باطلہ بھی پتھر کے تھے۔ سچائی کا آوازہ بلند ہوا، حرا کی وادیوں سے علم و یقین کا اجالا پھیلا۔ وادی مکہ مکرمہ نغمات توحید و رسالت سے گونج اٹھی۔ سرداران قریش، آقایان کفر لرزہ برندام ہو گئے۔ انہیں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فطرت ایک آنکھ نہ بھائی۔ جور و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، سماجی بائیکاٹ کیا گیا، ظلم شباب کو پہنچا۔ ہجرت کا عظیم مرحلہ درپیش آیا۔ اول جانب حبشہ ہجرت کی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما ہوئے، جو ہماری تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ ہجرت کی ہر ساعت معجزوں کی نورانی قندیل سے روشن ہے۔ اہل مدینہ مسرور ہو اٹھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ وادی طیبہ طلع البدر علینا کے والہانہ نغموں سے گونج اٹھی۔ عہد وفا اہل مدینہ نازا تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ اصحاب و انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جان نچھاور کرنے کو ہر آن آمادہ تھے، گرچہ اب تک جور و زیادتی اور ظلم و ستم پر صبر ہی کیا گیا تھا، لیکن اب تقاضا تھا کہ باطل کو سرنگو کیا جائے، ظلم کے پنجوں کو موڑ دیا جائے۔ 2 ہجری میں حکم الہی نازل ہوا کہ خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں، اس لیے جہاد کے لیے قصد فرمایا گیا۔ صحابہ کرام و انصار نے جانثاری کا عہد وفا کیا۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ الفاظ محفوظ ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے چاروں طرف سے لڑیں گے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس وقت دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور فرط مسرت سے چمک اٹھا ہے۔ انصار کی نیابت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے وہ اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی اطاعت کا عہد کر رکھا ہے، جو حکم ہوگا اسے بجا لائیں گے، آپ بلا تامل اپنا ارادہ پورا فرمائیں، ہم دل و جان سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم سارے سمندر میں کود پڑیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے جانثارانہ جوابات سن کر مسرور ہوئے اور فرمایا، اللہ کے نام پر چلو، تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ابو جہل یا ابو سفیان کی 2 جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر ضرور فتح و نصرت عطا کروں گا۔
مدینہ منورہ سے 80 میل کی دوری پر بدر واقع ہے، جہاں 17 رمضان کو اسلام و کفر کے درمیان عظیم معرکہ ہوا، جس میں کفر کو شکست ہوئی۔ فتح اسلامی کا یہ عظیم دن یوم الفرقان کہلایا۔ اسلامی فوج 313 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ کفار 1000 سے کم نہ تھے، جن کے پاس بیش قیمت تلواریں، ہتھیار، اونٹ وغیرہ سامان جنگ کثیر تھے۔ مسلمان فرسودہ، ہتھیار قلیل سامان جنگ کے باوجود اللہ کی مدد پر مکمل یقین کے ساتھ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں باطل سے نبرد آزمائی کو تیار تھے۔ میدان میں زبردست حکمت کے ساتھ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں آراستہ کروائیں، محل وقوع و ماحول کے پیش نظر انتظامات فرمائے۔ حضرت سعد بن معاذ کے مشورے سے قریبی ٹیلے پر آپ کے لیے عریش سایہ بنوایا گیا۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں مسجد آج قائم ہے۔ عریش یعنی سایہ بنوایا گیا تاکہ میدان جنگ کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ اسی مقام پر آج مسجد عریش ہے۔ 313 جانثاران اسلام 1000 سپاہ سے لڑنے کے لیے پرعزم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی ہاتھ میں لیے میدان میں تشریف لائے، صفوں کو درست فرمایا، سرداران قریش کے مرنے کی جگہ نشانات لگائے، میمنہ میسرہ پر سالار تعینات فرمائے، جنگی اصول دیے اور مختلف نوع ہدایات ارشاد فرمائی۔ جنگ ہوئی، کثیر پر قلیل غالب آئے، کفر پر اہل حق کو سبقت ملی، کفر نے وہ زخم کھائے جس کے نتیجے میں اسلام کا قصر رفیع مستحکم ہوا۔ جنگ کا غبار چھٹا تو دیکھا گیا کہ جس مقام پر جس سردار قریش کی موت کی پیشگی نشاندہی کی گئی تھی وہ وہیں اپنے انجام کو پہنچا۔ اللہ نے فرشتوں کی سپاہ بھیج کر کفر و ظلم کو مغلوب کیا۔ جو سازشوں کے خوگر تھے ان کی موت اسلام کی شوکت کا پیغام بن گئی، ان کی نسلوں نے اسلام قبول کیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں نچھاور کی۔ آج بھی معرکہ بدر عزم و یقین کے انگنت چراغ روشن کر رہا ہے، جن سے نور لے کر اسلام کے قصر رفیع کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ آج پھر درجنوں طوفان درپیش ہیں، وجود مسلم کے خاتمے کے لیے اقتدار باطل نے کمر کس لی ہے، ہر روز نئے فتنے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ تعالی ہر مدد فرماتا ہے جب ہم یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ جبل الملائکہ ہے، اسی پہاڑ پر میدان بدر میں صحابہ کرام کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ یہ کتیب الحنان کے ساتھ واقع ہے۔ اسی پہاڑ سے فرشتے جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور خوشی سے فرمایا، اے ابو بکر، آپ کے لیے بشارت ہے، اللہ کی فتح قریب ہے۔ اللہ کی قسم میں جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پہاڑ پر ریت کے طوفان میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، ان کی جماعت کو بھگا دیا جائے گا اور پیٹ دکھائے جائیں گے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کی مدد کے لیے اسی پہاڑ پر صحابہ کرام فرشتوں کو اتارا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ مٹھی بھر مٹی دے کر دشمنوں پر پھینک دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے مٹی پھینک دی کہ ان کے چہروں پر اضطراب ہے۔ دشمنوں کی آنکھوں میں ریت کا ایک زبردست طوفان آیا اور مشرکین کی آنکھوں میں مٹھی بھر ریت داخل ہو گئی۔ ان میں سے ہر ایک کو اس میں سے کسی نہ کسی چیز نے مارا اور ان میں سے ہر ایک کو مشغول کر دیا۔ اسی طرح سورہ قرآن مجید میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ریت پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، یعنی وہ مٹھی بھر ریت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر پھینکی تھی وہ اپنی طاقت اور قوت سے نہیں تھی بلکہ اللہ کے حکم سے مشرکین کی آنکھوں تک جا پہنچی تھی۔ وہ یہ پہاڑ ہے، ریت کا پہاڑ ہے،